اہل بیت کو تو آپ ایک طرف رکھتے ہیں، اہل بیت کا کیا کردار ہے؟ اہل بیت کا پیری مریدی اور اس کاروبار سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک اور الگ نظام ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ یہ مافیا ایسا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی چیز ڈال رکھی ہے جیسے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ انہوں نے سنی اور وہابی یا دیوبندی اور اب بریلوی بھی آ گئے ہیں، ان کے درمیان جو فرق رکھا ہے وہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، جو اس مافیا کا، اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سنی ہیں، اور دوسرے جو ان کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں۔ اور عام لے مین لوگوں سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تعویذوں کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں، اور پیروں فقیروں سے دم چھو کو نہیں مانتے وہ وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور باقی سنی جو ہیں وہ صرف وہ ہیں جو اس مافیا کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ٹوٹکا ہے کہ جو بات کرے اس پہ مہر لگا دو کہ یہ وہابی ہو گیا، تاکہ ان بدکاروں کے چنگل میں وہ پھنسے رہیں۔ یہ دراصل نسل یزید سے ہیں، یہ آل امیہ کے نمک خوار ہیں۔ جب کوئی اہل بیت کا ذکر کرے تو یہ اس پہ فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ ایک میں نہیں، میرے جیسے کئی افراد جنہوں نے اس اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حسن مجتبی اور امام حسین اور حضور کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، حضور کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں، پنج تن پاک جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی مشکل کشا اور سیدنا امام حسن، امام حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے طرفدار ہیں، ان پہ یہ فوراً فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، جبکہ یہ دراصل خود یزیدی ہیں۔ تو یہ ایک مافیا ہے جس پہ کلام کرنا خاصا مشکل کام ہے، اور ان کے اصل حقائق کو اجاگر کرنا خطرے سے بھی خالی نہیں۔ یہ اسی طرح کے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ کو نہ قرآن کی سے کوئی تکلیف تھی، نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، ان کو جو اصل مسئلہ درپیش تھا وہ ان کے نظام کو خطرہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو جب ان کے نظام کو خطرہ پڑا تو وہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ کے صحابہ پہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، تو ہجرتیں کرنی پڑیں۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر ہجرت مدینہ، اور پھر مدینہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے نظام کو خطرہ تھا، یہ نظام چلا جائے گا۔ جب آپ ان کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ بھی کسی حد تک جا سکتے ہیں، ان کو موت پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ ان پہ کیا کیا چیزیں نازل کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہیں اس نظام کے۔ اس نظام کے بخیے ادھیڑنے کے لیے اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ جب اسی نظام کا بندہ بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں لوگوں کو سمجھ آتی تھی؟ کیونکہ وہ اس نظام کا حصہ تھے، وہ خود پیر تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ حق بیان کر رہا ہے، تو میں بھی حق ہی بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک ان کا کلا کما نہیں ہو جاتا۔